مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو بارگاہ الہی میں لایا جائے گا۔ ان میں سے ایک امیر ہوگا، دوسرا مریض ہوگا اور تیسرا غلام ہوگا۔ امیر سے کہا جائے گا کہ کس چیز نے تجھے میری عبادت سے روکے رکھا؟ وہ عرض کرے گا کہ مال کی کثرت نے مجھے عبادت سے غافل کر دیا تھا۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور آپ علیہ السلام کی بادشاہت کی جھلک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس زیادہ دولت تھی یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ دولت تھی؟ وہ امیر آدمی کہے گا کہ ان کے پاس یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ مال و دولت تھی۔ تو پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ اتنے مال اور دولت کے باوجود یہ میری عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مریض کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ میری عبادت سے کیا چیز منع کرتی تھی؟ وہ جواب دے گا کہ میں بیمار تھا۔ اس کی یہ بات سن کر سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم زیادہ بیمار تھے، لاچار تھے یا کہ حضرت ایوب علیہ السلام؟ مریض کہے گا کہ یہ زیادہ بیمار تھے۔ کہا جائے گا بیماری اور ضعف بھی اسے میری عبادت کرنے سے باز نہیں رکھ سکا تھا۔ اتنے شدید بیمار ہونے کے باوجود بھی یہ ہمیشہ میری بندگی بجا لاتے تھے۔ اب غلام کی باری ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے میری عبادت سے تمہیں باز رکھا؟ غلام جواب دے گا کہ میں غلام آدمی تھا۔ اس کی یہ بات سن کر سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کی غلامی کی زندگی دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ تمہاری غلامی اور قید زیادہ سخت ہے یا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید زیادہ سخت تھی؟ وہ جواب دے گا کہ ان کی قید زیادہ سخت تھی۔ کہا جائے گا کہ ان کی غلامی اور قید بھی میری عبادت میں آڑے نہ آ سکی۔ وہ قید میں رہ کر بھی، غلام ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ میری بندگی بجا لاتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ بہانہ آڑے نہیں آنے دیا۔ میرے اور آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ آئیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مالک کائنات اور خالق ارض و سماوات کی عبادت میں جٹ جائیں۔ اس نے ہمیں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اگر بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں برابر بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میں فرمایا، میری عزت و جاہ و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا جاؤں گا۔